کی تلاوت کرنے سے بندہ مالدار ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو صحابہ کرام کی واضح اکثریت غریب کیوں تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی غربت جو ہے نا، ہم تو بھائی اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام غریب کب تھے؟ تو انہوں کہنے کیا غریب تھے؟ صحابہ کرام سارے امیر تھے، کوئی صحابی غریب نہیں تھا۔ غریب وہ نہیں ہوتا جہدے کول مال نہ ہوئے، تو ان کہنا دسیا وہ غریب ہوتا ہے۔ مال دی بنیاد تے بندہ امیر نہیں ہوتا، ایمان دی بنیاد تے امیر ہوتا ہے۔ سارے صحابہ مالدار تھے، دین کے مالدار تھے انشاءاللہ۔ باقی رہ کہ دنیا کا مال نہ ہونا تو یہ جو علماء بیان کرتے ہیں نا کہ فلاں صورت فلاں آیت، رسول اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں سکھائی کہ فلاں صورت پڑھو گے تو مال مل جائے گا، دولت مل جائے گی۔ یہ علماء کے تجربے ہوتے ہیں، محدثین کے تجربے ہوتے ہیں۔ کسی آیت سے کوئی انہیں شفا ہوتی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن سے شفا ہے، قرآن سے برکت ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، تو اس پر نصوص موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کسی پاس اگر مال نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہوتی تھی، امتحان ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ایمان ہو اتنی زیادہ ازمائش ہوتی۔ رسول اللہ کے صحابی آیا تھا نا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گئے صحابی بنا۔ فرمایا پھر تنگ دستی واسطے تیار ہو جا، جڑا ساڈے نال پیار کرے نا، یا رسول اللہ میں بڑی محبت ہے، فرمایا جڑا ساڈے نال پیار کرے نا وہ کول پھر مال نہیں ہو رہندا دنیا دا۔ تو یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بات نہ کریں۔ بندے دی زور رہ جائے، عصر دی جماعت ہو رہی ہے تو بندہ زور کی نماز کب پڑھے گا؟ آگے نماز عصر کے ساتھ زور پڑھ لے، اس کے بعد عصر کی نماز بعد میں اپنی پر ترتیب اپنی قائم رکھ لے۔ جو شخص سنتے ہیں اور نفل جان بوجھ کر چھوڑ دے، صرف فرض رکعت پڑھے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز تو ہو جاتی، تو ان کے کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو پڑھی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جو نہیں پڑھی اس کا اگر دوام کرتا ہے سنتوں کو چھوڑنے کا تو اس پر تو گناہ ہوگا نا۔ دائمی سنتے نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ سنتیں جتنی بھی متواترہ ہیں اور رابطہ ہیں، جو سنتیں پڑھی جاتی ہے راتبہ، ان سنتوں کو جو ہے پڑھا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 12 سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس کا جنت میں مال بنائے گا۔ پھر عشاء پہلے پڑھ لے، یہ صورت ہے، عشاء پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، مغرب کی یا دوسری بھی، زور کی بھی عصر کی بھی، لیکن وہاں چونکہ نماز کی حیت صورت ایک ہی ہے، رکعت بھی ایک ہے، حیت صورت بھی ایک ہے، تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس نماز کی حیت مختلف ہے اس کو بعد میں پڑھیں۔ حالت نماز میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائی دے تو درود پڑھنا چاہیے۔ جب نماز کے آخری تشہد میں بیٹھیں گے نا، تشہد میں تو آپ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ دوران عورت کسی خونی رشتہ دار کی وفات پر جا سکتی ہے۔ دوران عدت پر کوئی یہ فوتگی پہ جانا عورت کے لیے کوئی لازم ضروری فرض نہیں ہے، کسی رشتہ دار کی فوتگی پہ نہیں جا سکتی عدت کے دوران، گھر بیٹھے بس سارے مار جان باویں، باہر نہیں جانا۔ مسئلہ اصل میں تاں دسنا سخت ہے، بس سمجھ ہی تاں دیئے، دوبارہ بس پوچھنے دی لوڑ نہیں نہ پہنے۔ جب کوئی درود پڑھے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، بھئی نبی علیہ السلام کے پاس وہ درود پہنچایا جاتا ہے، اور وہ جواب بھی برزخ میں ہوتا ہے اور وہ پہنچانا بھی برزخی زندگی کے ساتھ۔ دنیاوی زندگی آپ کی دنیا سے آپ تشریف لے جا چکے ہیں، وہ برزخی زندگی ہے، اس کی کیفیت رب کے علم میں ہے۔ جمعے کی اذانیں دو ہیں یا ایک ہے؟ ایک اذان نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی، دوسری اذان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنت رسول قائم ہے، اس کے ساتھ اگر دوسری اذان الگ دی جائے تو کوئی حرج کبات والی بات ہم اس میں نہیں سمجھتے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت کو سنت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک اذان کہہ دے تو جمعہ انشاءاللہ ہو جائے گا، جمعہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ نے پڑھا ہے، سیدنا ابو بکر نے پڑھا ہے، سیدنا عمر نے پڑھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا جاتا رہا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے ابتدائی میں پڑھا جاتا رہا ایک اذان کے ساتھ، پھر آپ نے دوسری اذان شروع کی نا تو اس کو بدعت نہیں کہتے، بس یہ عثمان کی سنت ہے، عثمان کا طریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ کہنا جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام کی سنت کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اس کو قائم رکھ سکتے قائم رکھے، رسول اللہ کی سنت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پہلی اذان فاتح خلف امام الحدیث پر حنفی عالم قرآن کی آیت جب قرآن پڑھا جائے تو پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔
پہلی بات یہ ہے محدثین کرام نے اس حدیث کو منسوخ قرار نہیں دیا اس آیت سے، یعنی اس آیت کو پڑھ کے اس حدیث کو منسوخ قرار نہیں دیا۔ دوسری بات ہے کہ یہ آیت جو ہے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ہے، اس سے اگلی جو آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں پڑھنے کی ممانت نہیں ہے بلکہ دل میں پڑھنے کا حکم ہے قرآن کی اسی آیت سے اگلی آیت میں۔ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو، سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ دل میں آہستہ پڑھتے رہو۔ دل میں پڑھنے کے سے منع نہیں کیا قرآن نے، اونچی پڑھنے سے شور کرنے سے منع کیا ہے۔ امام کے پیچھے دل میں پڑھا جا سکتا ہے، لہٰذا فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہ داڑھی کٹوانے والے کی نماز ہو جاتی ہے؟ نماز کے ساتھ داڑھی کا کیا تعلق ہے؟ نماز جو ہے، جو داڑھی ہے نا، اس کا انسان کی جسم کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اور یہ فرض ہے، اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ کٹوانا حرام ہے، منڈوانا حرام ہے، بس۔ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی ظاہری شرعی ایسا تعلق نہیں ہے جس سے آپ بندہ کہے کہ بندے اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اس بندے کو امام بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ امام وہ ہو جو تم میں سے بہتر ہو، جتنا تقوی متقی پرہیزگار ہو اتنا بندہ جو ہے اس کی نماز بندوں کی قبول ہوگی۔ لہٰذا آپ اپنی نبی پاک کے حکم کو پورا کریں، لیکن یہ کہنا کہ نماز نہیں ہوتی، یہ فتوی بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ اظہار تطہیر پر فاتحہ پڑھنا یا قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انداز نہیں گئے عاصم صاحب، پھر کوئی گنجائش رہ گئی۔ اظہار تطہیر پر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی بھائی، یہ جنازے وچ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جنازے وچ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ اصلی درود، پھر سمجھو کہ کوئی فائدہ نہیں، جنازہ ہوئے ہی نہیں۔ جدو جنازہ نہیں ہوئے تو مگروں تعزیت دعا کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ فاتحہ پڑھنی ہے، جنازی درود بھی پڑھنا ہے جنازی، اس تو بعد قبر ہوتے کھڑے ہو کے دعا ہو سکتی۔ کسی وقت بھی تسی قبرستان، اگر تسی جنازے نہیں پہنچے قبرستان جا کے قبر ہوتے جنازہ پڑھ سکتے ہو، یا دعا کرنا چاہو تو دعا بھی ہو سکتی۔ اس تو علاوہ گھر بیٹھ کے پوڑی ستر تے بیٹھ کے دعا کرنا یہ بدعی طریقہ ہے، یہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ کسی شخص پر جادو کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے وضاحت کریں۔ بھئی اس کی دلیل، جو بندہ اس کا علاج وغیرہ کرتا رہتا ہے نا، کوئی ظاہری علامات سے وہ تجربے سے ہی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کوئی ظاہری علامات بیان نہیں کی۔ نبی علیہ السلام پر جب اثرات ظاہر ہوئے تھے نا، تو اس وقت آپ نے جو ہے، آپ پر بھی اس وقت تک آپ کے علم میں نہیں آیا جب تک آسمان سے وحی نہیں آئی، بتایا نہیں گیا کہ آپ پر جادو کے اثرات کر دیے گئے۔ تو اور کون ہو سکتا ہے جو اس پر جو ہے حتمی بات کہہ سکے؟ باقی صرف یہی ہے کہ علامات ظاہری طور پر جو بندہ علاج کرتا رہتا ہے وہ بندہ بتاتا ہے کہ اس کے یہ مجھے ہوا ہے، یہ مجھے ہوا ہے، ظاہری علامات سے وہ تجربے سے کچھ بیان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کوئی میرے علم میں شرعی دلیل نہیں۔ کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ انشاءاللہ شرک ہے بھائی۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآنی تعویذ، ایک ہے غیر قرآنی تعویذ۔ جو تعویذ پہنتا ہے نا ہند سے منکیٹ وغیرہ اور دھاگے وغیرہ، یہ تو بالاتفاق شرک ہے۔ رہ گیا قرآنی تعویذ، اس کو شرک کہنا زیادتی ہے۔ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یا رسول اللہ نے نہیں لکھا، یا صحابہ کرام نے نہیں لکھا، یا اس کو باندھنا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ شرک ہے یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس سے کوئی پناہ مانگتا ہے تو اس کو مشرک تو آپ نہیں نہ کہیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لہٰذا تعویذ نہیں پہننا چاہیے، نہ لکھنا چاہیے، نہ دینا چاہیے، نہ اس پر پیسے پوسے کمانے چاہیے، تو نہ بندہ خاص ہو۔ کیا توبہ سے شرک کی معافی ہو سکتی ہے؟ ہاں، دنیا میں آپ شرک کی توبہ کر لیں، آئندہ توحید پہ عقیدے پر سارے صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، پچھلا شرک جو ہے وہ معاف ہے۔ اگر شرک کرتے کرتے فوت ہو گیا، کہتے کہتے کہ میری قبر تے 1000 سال بعد بھی آؤ گے نا تو میں لبیک کہو گے تو میں اندروں جواب دے سا، یعنی شرک کرتے کرتے مر گیا تو سمجھو کہ پھر کوئی معافی نہیں، یعنی موت شرک پر آ گئی، پھر قیامت والے کوئی معافی نہیں۔ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جا سکتا ہے بھائی۔ ایک ہوتا ہے نفسہ اور ایک ہوتا ہے نفخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیز میں جو ہے نا وہ نفخہ کرنے سے منع کیا، پھونک مارنے سے منع۔ وہ نفخہ ہوتا ہے پھونک مارنا۔ ایک نفخہ ہوتا ہے جب بندہ دم کرتا ہے نا تو اس پر پھو ایسے کرتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ نفخہ ممانت حدیث میں موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا سین علی پر پانی دم کر کے چھڑکا تھا، تو پانی دم کیا جا سکتا ہے ہمارے خیال میں، واللہ عالم۔ قبر وغیرہ میں مردے نہیں سنتا، تو جب قبرستان جاتے ہیں تو سلام کہنا حدیث سے ثابت ہے، تو اس میں یا قبور کی کیا معنی ہے؟
یہ سلام معمور ہے۔ سلام دو ہے، ایک سلام تحیہ ہے، ایک سلام معمور ہے۔ سلام تحیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مسلمان کو ملیں تو اس کو سلام دیں اور وہ اس کا جواب دے۔ ایک ہے سلام معمور کہ آپ کو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ وہاں نے سلام دینا ہے، سلام کہنا ہے، یہ سلام معمور ہوتا ہے۔ کسی خالی گھر میں جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ السلام، وہاں بندہ کوئی نہیں ہے لیکن سلام کہنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، وہ سلام معمور ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ موجود نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ میرا سلام اس کو پہنچا دینا، تو وہ سلام آپ کا اس بندے تک پہنچا دے۔ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا تھا تو وہ سلام معمور ہوتا ہے کہ میرا یہ سلام ہے، اس کو پہنچا دے۔ ایسے ہی اہل قبور کے لیے رسول اللہ نے سلام دینے کا حکم دیا ہے، یہ سلام معمور ہے، یہ سلام تحیہ نہیں ہے۔ اس پر جواب نہیں آتا، جواب نہیں سنتا، جواب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ نے قبرستان جانا ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے، یہ سلام معمور ہے، اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ جب تک فرق نہیں نہ سمجھے گا، عوام کو نہیں سمجھایا جائے گا تو عوام سمجھے گا جہاں بھی سلام ہوتا ہے نا وہ سلام تحیہ، وہ جو تحفہ ایک دوسرے سلام ملنے کے وقت ہوتا ہے، یہ وہ سلام، یہ وہ سلام نہیں ہوتا قبرستان میں۔ اگر یہ اس کا مراد سلام میں تحیہ ہے اور آپ جا کے دے رہے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے تو پھر آپ تجربہ کر لیں۔ جب قبرستان آپ جاتے ہیں تو قبرستان بہت بڑا ہوتا ہے، 2-4 ایکڑوں میں ہوتا ہے، تو آپ یہاں سے کہا السلام علیکم یا اہل قبور تو سارے 2 ایکڑوں میں قبر والے سن لیں۔ جب زندے بندے دوسری قبرستان کے دوسرے نکر پہ کھڑے ہوں اور میت کو دفن کر رہے ہوں، آپ وہاں جا کے ان سے پوچھیں کہ میں نے قبرستان داخل ہوتے سلام کہا تھا، آپ نے سنا تھا، تو وہ زندہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے، جب زندوں نے نہیں سنا تو سارے مردوں نے کیسے سن لیا؟ اور پھر اگر سلام تحیہ ہے تو پھر سلام دینا اگر ضروری ہے تو پھر جواب دینا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ سنتے ہیں تو سننے کے لیے کان حاضر ہیں ان کے، زندہ ہیں، کان سنتے ہیں تو منہ بھی تو ٹھیک ہے نا، پھر جواب بھی دیتے ہوں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جیسے تم کہو گے پھر ویسے ہم بھی کہہ سکتے ہیں، عقلی دلیل کا جواب عقلی ہوتا ہے، تکے کا جواب پھر تکا ہی ہوتا ہے۔ جب تم کہو گے کہ نہیں سلام دیں تو وہ سنتے ہیں تو ہم کہیں گے پھر وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جواب دیتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کا جواب تم سنتے ہو، کہتے ہیں کہ ہم جواب نہیں سنتے، پھر مردے تو تم ہوئے نا، وہ تو بیچارہ زندہ ہے، وہ سلام سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے۔ تم قبر پہ جا کے سلام دیتے ہو زندہ دینے کے لحاظ سے، زندہ ہو سننے کے لحاظ سے تھوڑے کان بند ہوئے کہ تسی ہو تو جواب نہیں سن دے، تو بندہ فیصلہ انصاف نہ کرے گا تو اتنے تون دیتا جائے، پا دیتا جائے، انہوں باہر کاٹ لیا جائے، تمہیں وہاں رکھ دیا جائے، وہ باہر نکال لیا جائے قبر میں، اور تم اس کی بات جو ہے پھر میں کیا کرنا، پھر پتہ کی ہونا، پھر انہوں نے تو پا دیتا نا تو انہوں نے باہر کاٹ لیا، پھر انہوں سنن لگ پڑا، پھر انہوں نے سننا بند ہو جانا، انہوں نے ہن ساڑھے یہ سن دے، جھوٹ بولتے ہیں بھائی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے سنائے۔ مردے، بخاری کی روایت ہے کہ مردے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، جی سنتا ہے، وہ سنتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ برزخ میں زندہ ہوتا ہے ہر مردہ، اس کو دنیا کی یہ آہٹ سنائی جاتی ہے۔ اگر سب کچھ سنتا ہوتا، ہر چیز سنتا ہوتا تو پھر آہٹ کا رسول اللہ ذکر کیوں کرتے؟ آہٹ کس لیے ذکر کیا ہے کہ اس فطرت ہے اس کی سننا نہیں ہے، ہر بات وہ سنتا نہیں ہے۔ جب بندہ چھت پر چاہتا نا اس کی دھمک پیروں کی نیچے آتی ہے، جب بندہ قبرستان سے واپس پلٹتا ہے نا وہ دھمک جو پیروں کی ہوتی ہے وہ اس کو سنائی جاتی ہے کہ جن کی وجہ سے سارا تو کرتا رہا نا وہ واپس جا رہے ہیں، اس کو وہ آواز برزخ میں سنائی جاتی ہے۔ یہ استثنائی صورت ہوتی ہے، عین اس وقت ہوتی ہے، بعد میں مستقل یہ نہیں ہوتی۔ اگر مستقل ہوتی تو رسول قدموں کی آواز کیا، آپ فرماتے سارے سن دے، ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، پھر رولے ہی کوئی نہیں۔ قبروں پر مٹی ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ ڈالی جا سکتی ہے، اگر قبر خراب ہو جائے تو درست وغیرہ سب کیا جا سکتا ہے، کوئی بیماروں کے لیے دعا کریں، پریشان لوگوں کے لیے دعا کریں، فوت شدگان کے لیے دعا کریں۔ فرض نماز تو بعد دعا، فرض کوئی نہیں، سنت کوئی نہیں، اگر کوئی کہہ دے تو کر لے، نہ کہے تو نہ کرے، چھوڑ دے، اس کو نماز کا حصہ نہ سمجھا کرے، جو جلا جائے اس کو دعا کا منکر نہ کریں، جو مانگتا رہے اس کو بدتی نہ کہا کریں، درمیانہ راستہ ہے۔ کی ہاں جی،
وہ جڑے وہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں وہ عاصم صاحب نے کہا دعا مخ العبادہ کہ دعا عبادت دا مغز ہے تے مغز باہر ہوتا یا ویچ ہوتا بندے دے ویچ ہوتا نا مغز دعا نماز دے ویچ ہونا چاہیے باہر کاٹ کے دیو وہ تو پوچھتی بھائی فوجی ہے یا دوجا ہے مغز پھر کی کرو گے اس واسطے مغز ویچ ہی رکھا کرو یعنی نماز دے ویچ دعا ہے نا یہ دینا الصراط المستقیم التحیات للہ والصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر آخر پہ پھر وہ ساری دعائیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ ساری دعائیں ہیں نماز دعا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما اللہ اس مسجد کی وسعت کے لیے وسائل تو آپ عطا فرما اللہ اس کی تنگی کو اللہ اس کو وسعت میں تبدیل فرما اللہ جن باپ نے یہ پرام کرا منت کی